فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، اسلام اور عزاداری کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ مولا کائنات غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ گزشتہ 4 تقریروں میں بار بار اس بات کو عرض کیا گیا کہ دین کی اساس، دین کا مرکز و محور نظریہ توحید ہے، اور اس کے لیے ہم نے قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھا، اور کل مولا کائنات کے اس قول کو کہ جہاں آپ نے 2 جملوں میں توحید اور عدالت کو بیان کیا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ توحید یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، اور عدل یہ ہے کہ اس پر تہمتیں نہ لگائی جائیں۔ اسلام اصول کی منزل پر توحید، عدل، نبوت اور قیامت، اور بھی چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ناموں سے آپ حضرات پوری طرح سے واقف ہیں۔ میں ابھی توحید اور عدل کے مرحلے پر ہوں، اور میں نے کل آپ حضرات کے سامنے کربلا کے حوالے سے جو عزاداری کا مرکز و محور ہے، عزاداری کا نام آتے ہی حسینی اور علوی مجمع میں سارے سننے والے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ عزاداری کربلا والوں کے غم کی یاد کا نام ہے، اور یہ پورے ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے، اس لیے کہ بہت سی اصطلاحیں ایسی ہیں جو لغت میں ممکن ہے لٹریری میننگ کچھ اور اس کی ہو، لیکن اس
حسینی اور رسائی ادب والے مجمع میں ظاہر سی بات ہے کہ ڈکشنری میں اگر آپ عشرے کا لفظ دیکھیں گے تو وہاں 10 کے معنی ملیں گے، لیکن جب ہمارے یہاں عشرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ عشرہ محرم کا تبادر ہوتا ہے۔ 40 کا لفظ 40ویں کے معنی میں ہے، یہ گنتی ہے، لیکن ادھر 40 کا لفظ استعمال ہوا، پوری وہ تہذیب چہلم امام حسین کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور پوری وہ تفصیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی عشرہ کہا جائے، چہلم کہا جائے، اور لکھنؤ کے ایک اصطلاح شبوں کے حوالے سے، شبوں یعنی راتوں کو کہتے ہیں، لیکن لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں جب شبوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو فوراً تبادر ذہنی ہوتا ہے کہ یہ مولا کائنات کی شہادتوں کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ شبوں میں آپ کہاں مصروف تھے، شبوں میں آپ کہاں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے آگے تشریف لے آئیے، ابھی تو بات جگہ ہے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آپ حضرات بھی تھوڑا سا اسی بہانے تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے الفاظ جو لغت میں لٹریری میننگ ان کی اپنی سب کے لیے جنرل ہے، لیکن جب وہی لفظ حسینیوں کے بیچ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے خاص معنی ہو جاتے ہیں۔ عشرے کا لفظ ڈکشنری میں 10ویں کے معنی میں ہے، لیکن یہاں جب عشرہ کہا جائے گا تو پورا وہ محرم سمٹ کر آ جائے گا، 40 کہا جائے گا تو پورا وہ سلسلہ سمٹ کر آ جائے گا، شبوں کو کہا جائے گا، شبے کہا جائے گا تو حضرت علی کی شہادت کی طرف کا تبادر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے لفظ عزاداری، ظاہر سی بات ہے کہ غم کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان میں بھی خاص کر کربلا والوں کے غم کی یاد کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ اور اسلام اور عزاداری، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نظریہ توحید پر جتنا شدید کاری اور خطرناک حملہ ابن زیاد نے اپنے دربار میں کیا تھا، اتنا شدید حملہ چونکہ بات وقت و حالات کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے 24ویں یا 25ویں محرم کی مجلس میں علامہ اقبال کے اس شعر کو پڑھ کر، اور یہ بنیادی فکر ہے، آپ سب کے ذہن و دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے کہ یہ شعر اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم نے لکھنؤ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، عام طور سے اس شعر کو لوگ مولا حسین کے لیے سمجھتے ہیں کہ مولا حسین نے کہا کہ ہر تقدیر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن ان مرحوم نے کہا نہیں، یہ شعر اور دیگر امتحان دینے والوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور پر کامیاب ترین امتحان دیے، لیکن کسی نہ کسی منزل پر چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو امتحان کی شدت اتنی تھی، چاہے وہ جناب ایوب ہوں، چاہے وہ جناب ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے والے ہوں، چاہے وہ جناب یعقوب فراق یوسف میں رونے والے ہوں، ان سب نے صبر کیا، کامیاب ہوئے، خدا کے منتخب بندے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں پر ان کی زبان پر بس آیا۔ جیسے ہی لفظ بس آیا، ادھر سے آواز آئی بتا تیری رضا کیا ہے۔ یاد آ گیا ہوگا، وہ مجلس محفوظ ہے، لیکن یہ ایک امتحان دینے والا حسین ہے جو میں مصائب کی منزل پر آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مربوط میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بڑے سے بڑا امتحان دینے کے بعد بھی بس نہیں کرتا، بلکہ خالق سے پوچھتا ہے بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، تو اسی حسین کی بہن کا نام زینب، جو میں نے کل بات کہی تھی، اور
یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فضائل میں بھی کبھی کبھی آنسو نکل آتے ہیں، لیکن یہ جناب زینب کے لیے، اور میں نے شاید پہلے بھی کبھی کہا ہو، اور خاص کر جب بھی میں ولادت کی بھی محفلیں ہندوستان میں یا کہیں اور، خاص کر ابو الفضل عباس یا جناب زینب کی جب ولادت کی محفل ہوتی ہے تو اس وقت بار بار کہنا پڑتا ہے کہ فضائل میں پڑھ رہا ہوں لیکن تبادر ذہنی مصائب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا جس سچویشن، جس پوزیشن میں انہوں نے اسلام کی ذمہ داری سنبھالی ہے، میرے اعتبار سے اس وقت تک کوئی بھی ایسا گزرا ہی نہیں تھا کہ جو اس پوزیشن میں رہا ہو اور اس انداز میں اس پر حملہ ہوا ہو۔ یہ تاریخ آدم و عالم میں یا کربلا کے میدان میں بھائی تھا، توجہ فرمائیے گا، یا کوفہ و شام میں یہ بہن ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ اس کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا لیکن آج میں آپ کو آمادہ اور تیار کر رہا ہوں۔ کیا کہا کہ ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے تو اپنے اللہ کے جمال و جمیل ہونے کو دیکھا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر شکوہ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، کہ جہاں اقبال ترجمان مسلمان بن کر شکوہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر لگا ہوا ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن مجبور ہو کر اقبال کو جواب شکوہ لکھنا پڑا، اس لیے کہ مسلمانوں کی ترجمانی تو انہوں نے کی، لیکن مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ ان کے دل میں اترا نہیں تھا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا، ذرا سا دقیق سی بحث ہے لیکن سطح عمومی سے میں آپ کو بلند کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی سماعتوں کا یہ توجہ کے ساتھ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں، لیکن اگر قادر خدا ہے، مالک خدا ہے، حی خدا ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، سارا اختیار اس کے پاس ہے، تو اب یہ تو امتحان کی منزل ہے نا، اللہ امتحان لے رہا ہے اپنے بندوں کا، اور یہ امتحان میں کون کس منزل تک گیا، لیکن یہ ایک ہی گھرانہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں بھی جو نام نامی، اسم گرامی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، میں نے شاید پہلی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ میں جمیل مظہری صاحب کے بند سے کام لوں گا، لیکن آج وہ منزل آئی ہے، اور کل سے انشاءاللہ فضائل کے وہ رخ شروع ہو جائیں گے جو جناب ابراہیم سے مربوط ہیں۔ ابھی میں پہلے جس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں، علم ہی کی بنیاد پر نظریہ توحید ہے، علم ہی کی بنیاد پر نظریہ عدالت و رسالت و امامت و قیامت ہے، اور میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب زینب کے علم ہی کا کمال تھا، اس لیے کہ نام زینب ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، اگر اس کی زینت ہے تو یقیناً بیٹی بھی علم کے کمال پر ہوگی، تو نظریہ توحید بھی علم زینب سے واضح ہوگا، نظریہ عدالت بھی علم زینب سے واضح ہوگا۔ کل میں ابن زیاد کے دربار کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ایسے شدید حملے کے بعد بھی جناب زینب نے ایسا جواب دیا کہ جیسا جواب اب تک کسی نے دیا نہیں تھا، نہ ایسا حملہ کسی پر ہو سکتا ہے، اور جب ہی بڑے بھروسے، بڑے اعتماد کے ساتھ جمیل مظہری جیسا پروردگار عالم کو عدل کی دہائی دے رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ پروردگار کی نسبت سے جاننے والے جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے فضل کی بات کرنی چاہیے، اس کے عدل کی بات نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اعمال عدل کے ترازو پر ٹک ہی نہیں سکتے۔ میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، عدل کے ترازو پر اگر تلے گا، اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تو فخر سے سر اونچا کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن جو دلوں کے راز سے واقف ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ کون کام کس نیت سے ہو رہا ہے، کس ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ جو علام الغیوب ہے، وہ جو غیب اور شہود کا
برابر سے جاننے والا ہے، اس کے سامنے تو کوئی ملاوٹ ہو نہیں سکتی ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ اس سے فضل کی بات کرنا، عدل کی بات نہ کرنا، اس لیے کہ عدل کے ترازو پر اگر تمہارا عقیدہ تل گیا یا تمہارا عمل تل گیا تو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے عمل کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن یہ کربلا ہے، کربلا جس کی بنیاد پر علامہ جمیل مظہری جہاں شکوے کے بعد اقبال کو جواب شکوہ کہنا پڑا، لیکن یہ کربلا پر بھروسہ کر کے شاعر خراج عقیدت پیش کرتا ہے، کہتا ہے تول میزان عدالت پہ ذرا رب جلیل۔ صلوات بڑھیں آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل۔ کتنی رعایتیں ہیں دیکھیے، ارحم الراحمین بھی تو وہ ہے نا۔ آدمی اس کے جلال کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے جلال کے سامنے ٹکے گا کون؟ جیسے عدل کی بات نہیں کرتا، فضل کی بات کرتا ہے، ویسے ہی رحم و کرم کی بات کرتا ہے اللہ سے، اس کے جلال و غضب کی بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ کربلا کا داور محشر حسین ہے، جس کی قربانی پر فخر کرتے ہوئے حسین کا چاہنے والا خالق سے کہتا ہے تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل۔ ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل۔ شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل۔ عجب مصرع ہے، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل۔ اس طرف اون و محمد، ادھر ہیں اسماعیل۔ اس طرف اون و محمد، ادھر ہیں اسماعیل۔ ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی، ارے ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہ نظریہ توحید و عدالت پر بنام عزاداری، بنام کربلا، یہ دقیق بحثیں اور کہاں ہو سکتی ہیں؟ یہ عزاداری کا تو طفیل ہے کہ بنام گریہ بر حسین آپ کو بلایا گیا، لیکن اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی عدالت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا حجتوں کو تمام کرنے کے لیے ہے۔ بڑی توجہ، یہ دنیا اللہ نے حجتوں کو تمام کیا ہے، ورنہ خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم کی یہ مثال یاد رکھیے گا کہ یہ جو عدل کے حوالے سے یا دین پر عمل کے سلسلے میں بحثیں ہوتی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ نے رحمت للعالمین کو آخری نبی بنایا ہے، ورنہ وہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہماری سن لیتا کہ رحمت للعالمین کے بجائے اگر وہ ملک الموت کو آخری نبی بنا دیتا تو کسی کو دین پر بے عملی کے شکوے کی بات ہی نہ ہوتی۔ بالغ ہونے والے سال وہ دینیات کی کتاب لے کر آ جاتے اور وارننگ دے کر جاتے، پھر والدین کو شکوہ نہ ہوتا کہ ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، اور پڑھتی بھی ہیں تو صبح کی نہیں پڑھتی۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پری پلان صبح کی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، یہ ستم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ آپ یہ سوچ کرتے سوئیں تو کم سے کم کہ ہم اٹھیں گے اور صبح کی پڑھیں گے، پہلے ہی سے پلان کر کے نہ سوئیے کہ قضا ہی پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، ورنہ تو پھر آپ اس کے رحم کو بلا وجہ کے لیے چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر اس نے کوئی نظام ہمارے ہی لیے تو مرتب کیا ہے، وہ فائدہ عبادتوں کا ہماری ہی طرف تو پلٹ کر آئے گا۔
بڑی توجہ دیکھیے، میں عدل اور رحم و کرم کی بات کر رہا ہوں، تمہید آپ کے ذہنوں میں ہے، جہاں تک مجھے لے جانا ہے جتنا بھی وقت ہے اس کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک الموت وارننگ دے کر جاتا اور یہ کہتا کہ صبح سے لے کر عشاء تک کی قضا نہیں ہونی چاہیے، روزے بھی قضا نہیں ہونے چاہیے، حج بھی استطاعت ہوتے ہی ادا کرنا چاہیے، تو مجھے آپ بتائیں اگر یہ اگلے سال تک کی حیات کی ضمانت اعمال ہی کی شکل میں ہوتی تو ماں اور باپ دونوں اپنے بچوں کو پابند شریعت بناتے کہ نہیں، اس ڈر میں کہ اگر عمل نہ ہوگا تو میرے بچے کی حیات کی ضمانت نہ ہوگی، ہر طرف اچھا ہی اچھا نظر آتا، ہوتا تو سب وہی جو اللہ چاہتا، لیکن یہ پتہ نہ چل پاتا یہ ملک الموت کے خوف سے ہو رہا ہے یا معرفت پروردگار میں ہو رہا ہے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو چاہے اس کے فضل و کرم سے آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ عدل نہیں کر سکتا ہے یا وہ غضب اور جلال کی منزل پر نہیں آ سکتا ہے، لیکن بندہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیشہ اسی کی دہائی دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے حجت تمام کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نمائندے تھے یہ مظلوم تو تھے، مجبور نہیں تھے۔ توجہ فرمائیے گا، مظلوم تو تھے، مجبور نہیں تھے۔ یقیناً ہم آل محمد کی مظلومی کا تذکرہ مسلسل کرتے ہیں، لیکن آئیے میں دو منظر آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک تو وہ منظر ہے جہاں دیکھیے علم کے ساتھ اختیار بھی آتا ہے۔ میں کیا کروں، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، علم کے ساتھ اختیار بھی آتا ہے، اس لیے کہ اگر آصف ابن برخیہ ان کو تھوڑا سا علم کتاب کا ملا تو وہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے چشم زدن میں، توجہ فرمائیے گا، اور وہ تخت حاضر ملا، تو پھر اگر جو کل کتاب کا عالم ہو، بڑی توجہ، اب بات علم کی کرو، اختیار کی نہیں۔ علم ہے تو اختیار ہوگا، تو جو بیٹی زینت ہے ایسے باپ کی، توجہ فرمائیے گا، یہی وجہ ہے جب جناب زینب شام میں کوفے میں خطبے دے رہی تھیں تو کوفیوں نے، ابن زیاد کے سپاہیوں نے ڈسٹرب کرنا چاہا، خطبے کو روکنا چاہا، ڈھول اور تاشے بجائے، آوازیں بلند کی، لیکن ایک مرتبہ زینب جو باب مدینۃ العلم کی زینت ہے، اس نے کہا اسکتو، ساکت ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے۔ تاریخوں نے لکھا علی کی بیٹی کا اسکتو کہنا تھا، انسان تو انسان، جانور تو جانور، بلکہ جانور کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک ٹھہر گئیں۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے آپ ارشاد فرمائیں، بڑی توجہ عزیزان محترم، یہ کوفے کی منزل ہے، لیکن میں شام کے لیے آپ کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا، کل ذکر ہو رہا تھا کہ جناب زینب نے چیلنج کیا ہے کہ ہم صاحب اختیار ہیں، اور خطبے کے بعض الفاظ شعر کے قالب میں بھی ڈھلے، لیکن میں کہوں گا کبھی وقت ملے، اور اب تو لائبریریز تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتب خانے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے اگر پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو آڈیو کی صورت میں، صوتی انداز میں آپ کو جناب زینب کا خطبہ مل جائے گا، سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نے کوفے میں نظریہ توحید کو واضح کیا اپنے خطبے اور اپنے بیان کے ذریعے سے، اور اپنے علم کا اختیار بھی دکھایا، اسی زینب نے شام میں جا کر عدل پروردگار کو واضح کیا۔ توجہ فرمائیے گا، عدل پروردگار کو، کل میں کیا کہہ رہا تھا کہ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان نہ ہو، اور جب وہم و گمان نہیں ہوگا تبھی ساری مصیبتوں سے گزر کر بھی یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تو اللہ کو جمیل ہی دیکھا۔
توجہ فرمائیے گا، ہم نے تو اللہ کو جمیل ہی دیکھا، یہ توحید کے نظریے کو واضح کر رہی ہے علی کی بیٹی۔ توجہ فرمائیے گا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کلمہ پڑھ کر کیسی کیسی بدگمانیاں کرتے ہیں اللہ کے سلسلے میں، رزق کی ذرا سی کمی ہوئی کیا کیا سوچنے لگتے ہیں، ذرا سا کاروبار میں کچھ کمی ہوئی ہم کتنی باتیں اللہ کی نسبت سے کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر کرتے نہیں ہیں تو سوچنے لگتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو علی کی اس بیٹی پر جو اتنی مصیبتوں سے گزر کر، اور حملہ بھی اتنا شدید کہ تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے اللہ کو کیسا پایا۔ چاہتا یہ تھا کہ زبان پر کوئی ایسا جملہ آئے جو اللہ کے عدل کے یا اللہ کے اختیار کے خلاف ہو اور اللہ کے ماننے کے خلاف ہو، لیکن علی کی بیٹی نے کہا یہاں پر تو ایسا حملہ تھا، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ، کل میں عرض کر رہا تھا کہ دربار میں پہلی سفر بازار ہو یا دربار ہو یا داخلہ شام ہو، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مصائب نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے کو آمادہ کریں اور جائیے دیکھیے کہ یہ کیا نظریہ ہے، یہ کیا بات ہے جس کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر، آئیے آئیے ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، ایک اور سلوات بھیج دیں آپ ذرا محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، تو وہ نظریہ توحید کوفے میں واضح ہوا، ما رائے تو الا جمیلہ کی شکل میں، اور جب شام میں آپ ذرا اندازہ کریں کہ یزید، میں پھر کہہ رہا ہوں وہی بات رہتی ہے کہ فضیلتوں کے گوشے، اب دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پورا اسلام عزاداری اور یاد کربلا میں سمٹتا کیسے۔ دیکھیے عدل کی نسبت سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ توحید وہم و گمان نہ ہو، عدل اس پر تہمتیں اور الزام نہ لگایا جائے، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے تو نہ قرآن پر ایسا ظلم کبھی ہوا ہوگا، نہ عدل پروردگار پر ایسا ظلم کبھی ہوا ہوگا۔ کل اشعار کی صورت میں ذکر ہو رہا تھا نا کہ ایک مرتبہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ ہے، ستم دیدہ لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں، بیمار امام بھی ہے، اور یزید تخت پر بیٹھ کر نظریہ عدالت پروردگار پر ایسا کاری حملہ کر رہا ہے، کہہ رہا قل اللہم مالک الملک، آیت پڑھ رہا ہے وہ کہ ملک کس کے لیے ہے؟ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس سے ملک لے لیتا ہے۔ حالانکہ علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ اس کو اس آیت کو یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ آیت اگر پڑھ رہا ہے کہ خدا جس سے چاہتا ہے ملک لیتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، تو یہ ملک حسین کے پاس تھا ہی کہاں؟ یزید کے پاس جو حکومت پہنچی تھی وہ تو اس کے باپ کے ذریعے پہنچی تھی نا۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن پھر بھی وہ آیت کا غلط استعمال کر رہا تھا اور عدل پروردگار پر حملہ کر رہا تھا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھ کر وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھائی کو، تم نے اپنے اللہ کو اپنے بھائی کے سلسلے میں کیسا پایا؟ کوفے میں جواب دے کر آئی تھی یہ بی بی، اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یعنی اپنی ظالم حکومت کو یزید عطائے پروردگار سمجھ رہا تھا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے اور بنیاد میں کیا ہے، یعنی ناجائز کمائی ہوئی دولت کی ترقی کو بھی عطائے پروردگار سمجھا جاتا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا بھائی، کون دیکھتا ہے کہ بنیاد میں کیا ہے، کون دیکھتا ہے کہ سلسلہ کیا ہے، لیکن کیا کہنا علی کی بیٹی کا ایک جملے میں قیامت تک کے لیے نظریہ عدالت کو ایسا واضح کیا، سارے ظالم، سارے غاصب، سارے 2 نمبر کے لوگ واضح ہو گئے، روشن کر دیا پورے سلسلے کو۔ جیسے ہی اس نے کہا سورہ آل عمران کی آیت پڑھی
پڑھی کہ قل اللہم مالک الملک، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جو باب شہر علم کی زینت ہے اسی جگہ پر اسی سورہ آل عمران سے آیت پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے۔ نہیں، کافروں کی دی جانے والی مہلت ان کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ اور گناہوں میں ڈوبنے کے لیے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ واللہ ماشاء اللہ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے۔ نہیں، یہ مہلت اس لیے ہے تاکہ وہ اور گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی کی رسی دراز ہو رہی ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا، تو یہ نہ سوچے کہ اسے یہ عطا پروردگار ہے، نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی مہلت ہے۔ کب کس ظالم کی رسی کھچ جائے، کب کس کا اقتدار۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ ذرا۔ اب یہ میر انیس کی ربائی ہے، ایک دم سے اس جاہو حشم کسی کا بھی ہو اس کے جانے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ عجب ربائی ہے، اور علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا ساری دنیا کی زبانیں لوگ لے آئیں لیکن ان 4 مصروں کے برابر کا کوئی فلسفہ پیش کر سکتا ہو تو پیش کرے۔ اور یہ حق ہے میر انیسی جیسوں کو کہ جن پر رشید ترابی یہ کہیں کہ اردو دنیا کا ادب، مذہبی دنیا، اردو دنیا میں مذہب کا ادب سکھانے والے میر انیس ہیں۔ جہاں اعتبار کا کھٹکا حشم و جاہ میں ہے، اقبال کے مقابل ہے ادبار۔ اقبال بلندی، ادبار پستی۔ ادبار کا کھٹکا حشم و جاہ میں ہے، جاگو جاگو کے خوف اس راہ میں ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، کب کس کا کمال زوال میں بدل جائے، کم کس کی ترقی جو ہے وہ تنزلی میں بدل جائے۔ بھائی عجیب فلسفہ دیا ہے، اعتبار کا کھٹکا حشم و جاہ میں ہے، جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے۔ اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک، اٹھو اٹھو یہ خوف غفلت کب تک، دیکھو دیکھو اجل کمی گاہ میں ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد وآل محمد پر۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ وہیں سے کسب فیض ہو رہا ہے کہ جب جناب زینب نے چیلنج کیا ہے کہ یہ مہلت ہے، مہلت، گویا کہ فلسفہ بتا دیا کہ حکومت اور ہے، مہلت اور ہے۔ یہ جسے لوگ حکومت سمجھا کرتے ہیں یہ خدا کی دی ہوئی مہلت ہے۔ بھیا عزاداری کو اور مجلس کو غنیمت جانیے۔ اب جملہ سنیے گا، دیکھیے مہلت اچھوں کو بھی ملتی ہے، بروں کو بھی ملتی ہے۔ اچھوں کو سدھرنے کے لیے ملتی ہے، بروں کو گناہوں میں ڈوبنے کے لیے ملتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، شہزادی بھی قرآن سے آیت پڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر در آل محمد نہ ہو تو قرآن کا مس یوز ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ورنہ اگر یزید جیسا ظالم، یزید جیسا جابر، یزید جیسا فاسق، یزید جیسا وہ پسترین بد کردار انسان یہ سوچ کر کسی نے نہ رکھا یزید نام، یہ نام کائنات کی رسوائیوں میں ہے، تو اگر یزید
قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی حکومت کو ریکگنائز کرے تو آپ بتائیں اگر اسی جگہ وہیں پر علی کی بیٹی بے نقاب نہ کرتی تو آپ بتائیں کسی کے پاس یہ جواب ہوتا تو کتنے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ جناب زینب نے واضح کر دیا ہے کہ بنیاد دیکھو، نیت دیکھو، ارادہ دیکھو، ظاہری ترقی نہ دیکھو، ظاہری ترقی نہ دیکھو، نہیں یہ دیکھو کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ورنہ یہ مہلت ہے، اور بروں کو مہلت اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں۔ تو فرش عزا کو غنیمت جانیے، مجلسوں کو غنیمت جانیے، جو آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ اگر کبھی بھی غلط راستے کا ارادہ بھی ہو تو مجلس حسین میں آؤ تاکہ فکر کی اصلاح ہو جائے، نظر کی اصلاح ہو جائے، ارادے کی اصلاح ہو جائے۔ یہ ہے عزاداری کا فیض، یہ ہے ذکر حسین کا فیض، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہی تو ضمانت ہے، یہی تو ضمانت ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کیا حر جیسا، آؤں گا میں، بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ اس فلسفے کو سمجھیں، اشرے میں بہت تفصیل سے اصحاب کے ذکر کا موقع نہیں مل پاتا، لیکن اگر حر ہی کی زندگی کو آدمی سمجھ لے کہ اپنے جرم کی بڑائی کو پہلے سمجھ رہا ہے، آپ سب کچھ سنے ہوئے ہیں، میں تو صرف آپ کی یادوں کو تازہ کر رہا ہوں کہ اس نے آ کر جملہ کہا ہے، حل لی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جرم اتنا بڑا ہے، لیکن اگر جرم اتنا بڑا ہے تو یہ کریم بھی تو اتنا ہی بڑا ہے۔ کہا یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے عصمت کیا ہے۔ کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ وہی بات، آدمی اپنی طرف سے توبہ کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو مشیت پروردگار میں داخل اور شامل ہو وہ خالی اپنی رضا نہیں، اپنے خالق کی رضا کا بھی ترجمان ہوتا ہے۔ کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اور پھر وہی آج سے سمجھ لیجئے عزاداری کا بنیادی، اسلام اور عزاداری کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں یہ بنیادی بات ہے، پہنچ جائے اور میں شام کا ذکر کر کے مجلس تمام کر دوں۔ یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی حر کی پیشانی رومال زہرا، اور پھر شاہ اسماعیل یا ایران کے شاہ نے، پورا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، اس لیے کہ جرم اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ جذباتی لوگ حسین کہ معاف کرنے کے بعد بھی یقین نہ کرتے۔ ہوتے ہیں ایسے واقعات، کبھی کبھی آدمی یہ کہتا ہے کہ لکھ گیا ہوگا کتابوں میں، ہم نہیں مانتے کہ ایسا مجرم معاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رومال زہرا تو اکبر کے زخم پر بنتا، رومال زہرا تو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر بنتا، رومال زہرا تو علی اصغر کے گلے پر بنتا، سعید کو مل جاتا، زہیر کو مل جاتا، جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا، حبیب کو مل جاتا، یہ رومال زہرا حر کو کیوں ملا؟ کہ اور کے بارے میں کوئی بحث نہ کرے گا، لیکن حر کے سلسلے میں بحثیں ہوں گی کہ بخشا گیا کہ نہیں۔ یہ رومال زہرا نہیں ہے، یہ نجات حر کی ضمانت ہے، اور بس یہی ہے مجلس۔ میں نے کہا ملتی ہے مہلت، سدھرنے کا موقع سب کو ملتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم و برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ایمان و عقیدہ بھی مستحکم ہو، ہمارا ایمان بھی کامل ہو، اور ہمیں سیرت محمد وال محمد پر چلنے کی بھی توفیق ہو۔ یقیناً دکھے ہوئے دل ہیں، مریض بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، پروردگار اس ذکر کے طفیل میں ان سب کو نواز دے، ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، اس لیے کہ اگر حر جیسے کو رومال زہرا مل سکے
سکتا ہے تو اس قوم کا مقدر یقیناً حسین بنانے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ہے عزاداری کے موضوع کا بنیادی جملہ کہ آپ کا مقدر بھی اتنی دیر حر کے مقدر سے مل جاتا ہے جتنی دیر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حر کو بھی رومال زہرا ملا تھا، آپ کے لیے بھی رومال زہرا آ جاتا ہے۔ کہاں ہے میرے بچے کے ماتمدار؟ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو دیکھیے، آپ گھٹ گھٹ کر نہ روئیں، گھٹ گھٹ کر نہ روئیں۔ اور آج ذکر تو نہیں ہو سکا لیکن آج مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا یوم وفات بھی تھا۔ یقیناً چاہے میر انیس ہوں چاہے مرزا دبیر ہوں، یہ خدمت عزا کرنے والے یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ خداوند عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے درجات عالی ہوں۔ لیکن عزادارو آپ کو پتہ ہے کہ اگر حسین کربلا میں ہیں تو زہرا فریاد کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ آئیے میں آپ سے دو چار جملے جب بھی یاد کریں گے آپ روئیں گے، اس لیے کہ میں اگر تصور اور خیال کی بھی کوئی بات پیش کرتا ہوں نا تو اس کی بنیاد میں کوئی نہ کوئی معتبر روایت۔ دیکھیے اب میں یہ جملے بار بار کہتا ہوں، لیکن اگر میں نے رومال زہرا کی بات کہی کہ حر کی پیشانی کا مقدر اگر بن رہا ہے تو اگر زہرا پرسہ لینے کے لیے آئیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ زہرا اپنے حسین کو اتنا چاہتی ہے کہ شہادت کے بعد بھی بند کفن توڑ کے کہتی ہے آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ بھائی عجیب ہو گئی مجلس، تڑپ تڑپ کر آپ روئیں گے، اور آج اس لیے بھی رونا چاہیے۔ کل میں نے کہا نا پہلی سفر کی اگر رات آ جائے یا پہلی سفر کا دن گزرا ہے تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ کربلا میں 10ویں کو حسین شہید ہوئے اور پہلی کو زینب شام آئی۔ بیردہ شام، جتنا گریہ کیجئے جتنا ماتم کیجئے، ایک بات تو آپ نے سنی ہے، بار بار سنی ہے۔ اور آج پھر میں آپ کو یاد دلائے دے رہا ہوں کہ ادھر بند کفن ٹوٹے، آواز آئی آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا جب حسین ماں کے پاس گئے ہوں گے کیا یہ نہ کہا ہوگا کہ اماں آپ نے بلایا تو میں آ گیا اماں، لیکن اماں وعدہ کرو کہ جب حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بار بار ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جب حسین زین سے زمین پر آ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے اماں تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال کر کے، بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا، کل اگر موقع ملا تو کیا خیال ہے آپ کا اگر بیٹے نے ماں سے وعدہ لیا ہوگا کہ اماں آپ بلائیے، میں بلاؤں گا تو چلی آنا اماں، تو کیا خیال ہے کیا زینب نے اپنے بابا سے وعدہ نہ لیا ہوگا کہ بابا جب کوئی قیامت کا وقت آ جائے، بابا جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو چلے آنا بابا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں جب پہلی سفر کو یہ قافلہ پہنچا ہے بازار میں اور گھنٹوں کے انتظار کے بعد دربار میں جانے کا مرحلہ آیا ہے تو سوچ سکتے ہیں آپ کہ بیویوں پر کیا گزر رہی ہوگی، چاہے وہ بی بی رباب ہو چاہے وہ جناب لیلا ہو۔ یہ سجے ہوئے دربار میں بے ردا خواتین کا جانا آسان نہیں تھا۔ اب علی کی بیٹی نے سب کی احرت کو دیکھا، سب کے استجاب کو دیکھا۔ علامہ کہتے ہیں جیسے ہی زینب کی نگاہ ایک ایک بی بی پر پڑی، جناب زینب کبھی جناب رباب کے پاس جاتی ہیں کہ نہ گھبراؤ زینب تمہارے پاس ہے، جب کبھی جناب لیلا کے پاس جاتی ہیں نہ گھبراؤ زینب تمہارے ساتھ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یزید کے دربار کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ۔ علی کی بیٹی سب کو تسلی، سب کو دلاسا، کہتے ہیں جب 7ویں دروازے سے دربار یزید نظر آیا تو علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ 7ویں دروازے سے جیسے ہی دربار یزید نظر آیا علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ بی بی زینب کا بیٹھنا تھا، سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بیٹھ کیوں گئی؟ ابھی تو آپ تسلی دے رہی تھی، ابھی تو آپ دلاسے دے رہی تھی۔ کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی، میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا نے بتایا تھا بے ردا دربار میں جانا ہوگا، میں نے بابا سے وعدہ لیا تھا میرے لال پہلے بابا کو تو پکار لوں۔ ایک مرتبہ یا علی کہا، آگے آگے بیمار، پیچھے پیچھے یہ قافلہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ
ماتم زینب، ماتم حسین،